الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اول الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، اس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 29ویں پارے کا کافی حصہ تلاوت کر چکے ہیں، لیکن میں نے 27ویں پارے کی آخری سورت سورہ حدید جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، اس لیے کہ ہم منتخب مقامات سے پڑھ کر ہی ساتھ مل سکتے ہیں، وگرنہ تو مکمل نہ پڑھا جا سکتا ہے، ٹائم اتنا نہیں ہوتا، اور آپ کی سہولت کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا سورہ حدید کو ہی ہم کوشش کر لیں، مکمل کر لیں، بس 4 رکوع پڑھ لیں بس۔ سورہ حدید جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین کا خلاصہ ایک صورت میں آ گیا ہے۔ پورے قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ ایک صورت میں آ گیا ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، اور جو مسلمان پر ایک تقاضے ہو سکتے ہیں اس کے اعتبار سے بھی۔ آغاز کی 6 آیات جو ہیں انتہائی جامع آیات ہیں۔ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں آپ کی معرفت کیسی ہے، اللہ کے بارے میں آپ کی پہچان کیا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی پہچان اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے ملی ہے وہی اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے سوا جو شخص بھی اللہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اپنی عقل سے یا کسی اور ذریعے سے، تو اس کی پہچان ناقص ہے، وہ معرفت قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی معرفت، وہی قابل قبول ہے جو پیغمبروں کے ذریعے آپ کو ملا ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے آ کر سابقہ کتب کے بعد لوگوں نے جو اپنی مرضی سے چینجنگ کر دی تھی اس کی بھی اصلاح کر دی ہے۔ تو اب عقائد کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید نے جو اللہ کا تعارف کروایا ہے وہی اس کو زیبا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے یاد کرنا چاہیے۔ بقیہ جتنا لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہچان ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ اگر کسی نے کوئی معرفت حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، اور رسول پاک نے ہمیں قرآن مجید دیا ہے اور اپنی سنت دی ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے یا قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء نے قرآن اور حدیث کی شرح کی ہے، اس میں بھی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا منبع قرآن ہے، اللہ کی معرفت کا منبع رسول اللہ کی سنت ہے، پھر اس سے نکلی علماء کی کتابیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی بات قرآن و سنت پر پوری نہ اترے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 صورتیں ہیں جو مدنی ہیں، اور یہ مدنی صورتوں کا اتنا بڑا مجموعہ پورے قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں۔ ان مدنی صورتوں کے مجموعے میں یہ پہلی صورت ہے مدنی، اس کے بعد 9 مسلسل صورتیں مدنی آئیں گی۔ اتنا بڑا مجموعہ قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں مدنی صورتوں کا۔ یہ 4 رکوعوں پر مشتمل صورت ہے۔ آغاز ہوتا ہے توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں عقائد کے سلسلے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح کی ہے، اللہ ہی کی تسبیح کی ہے۔ کس نے؟
جو کچھ بھی کائنات میں یعنی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں، اس سب نے کس کی کیا کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کی ہے۔ تسبیح کا معنی یہ ہے بھئی اللہ تعالیٰ کو کائنات کے اندر رہنے والی مخلوقات میں جو کمزوریاں، جو مجبوریاں، جو احتیاج اور جو عیب ان میں ہو سکتے ہیں وہ اللہ کی ذات میں نہیں ہے۔ یہ ہے تسبیح اللہ کی، کہ اللہ مخلوق کے اندر جو عیب ہو سکتے ہیں وہ خالق میں نہیں۔ اللہ ان عیبوں سے پاک ہے، اللہ ان نقصوں سے پاک ہے، اللہ ان تمام عیوب سے بلند و بالا ہے۔ اس کی تسبیح کس کس نے کی ہے؟ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی موجود ہے ہر کسی نے گواہی دی ہے کہ اللہ ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کا تعارف یہ بھی ہے کہ وہ عزیز کمال زبردست ہے، اور الحکیم کمال حکمت والا بھی، ہمیشہ سے حکمت والا ہے۔ یعنی جس طرح وہ جبار ہے، جس طرح اس کی طاقت جو ہے اس کا کوئی انتہا نہیں، تو جس کے پاس طاقت کی انتہا نہ ہو وہ کبھی کبھار کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی ہے، اس کی طاقت کبھی غلط استعمال نہیں ہوئی۔ یعنی یہ اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ جبار ہے تو حکیم بھی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ کمال زبردست کل کائنات پر غالب، عزیز اس کو کہتے ہیں، کل کائنات پر غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ غالب ہی خدا ہو سکتا ہے، مغلوب خدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا ہے نا، بھئی ستارے کے بارے میں کہا یہ چھوٹے ہیں، چاند ان سے بڑا ہے۔ چاند کے بارے میں کہا کہ یہ آخر کار غروب ہو گیا ہے، اور شام کو سورج غروب ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بھی، انہوں نے کہا میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کائنات کی کوئی چیز کبھی تھی نہیں، کبھی ہوتی ہے اور کبھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ وہ اس کی ذات جو ہے وہ از خود زندہ ہے اور از خود قائم ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی عزت والا کمال زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بھی اللہ کے تعارف کے سلسلے میں بتایا گیا۔ لہو لام تملیک بھی ہے، لام استحقاق بھی ہے، یعنی کائنات آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کو زیبا ہے، حق بھی اسی کا ہے اور ہے بھی اسی کے پاس۔ یعنی بعض اوقات ایک پلاٹ کا مالک کوئی اور ہوتا ہے اور قبضے کسی اور میں ہوتا ہے، اس کل کائنات کی ملکیت کا حق بھی اللہ کو پہنچتا ہے اور بالفعل مالک بھی وہی ہے، کوئی اور مالک بھی نہیں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اسی کے لیے، آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے، اسی کے پاس ہے اور اسی کو زیبا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ کائنات میں نہ کسی کو اور کوئی زندگی دیتا ہے، نہ کوئی اور کسی کو موت دیتا ہے۔ حقیقی زندگی بھی اللہ دیتا ہے اور حقیقی موت بھی اللہ دیتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ اب ظاہر معبود کو ہونا چاہیے کہ وہ زندہ بھی کرے اور مارے بھی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر ہمیشہ سے خوب کنٹرول رکھتا ہے، قادر ہے، قدیر ہے، ہمیشہ سے قدرت رکھنے والا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کائنات میں جس پر اس کا قبضہ و قدرت نہیں ہے۔ ہر چیز پر قبضہ بھی ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت بھی ہے، اختیار بھی ہے، جس کو جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن، جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کر لے تو اس کو صرف یہی کہہ دے ہو جا، فَيَكُن، وَهَنًا فَانًا بن جاتی ہے۔ اس کی شان یہ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اگر پڑھے جائیں، صفات کے علاوہ اسماء کی بات کر رہے ہیں، اسماء پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے درمیان حرف واو نہیں آتا، اور قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے درمیان حرف واو کا استعمال ہوا، ورنہ آپ کہیں بھی پڑھیں گے جیسے واللہ الخالق البارئ المصور، یہ پڑھ لیں، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 نام ہے، درمیان میں کہیں واو نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کہیں بھی نام 2 3 اکٹھے 4 آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے درمیان واو نہیں آتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ واو مغایرت چاہتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ پچھلی ذات اور ہے اور اگلی اور ہے، وہی
الملک ہے، وہی قدوس ہے، وہی سلام ہے، وہی مومن ہے، یہ ہے۔ لیکن یہاں واو کیوں آیا؟ اس کے بارے میں امام راضی نے لکھا ہے کہ یہاں واو آنے سے مراد یہ تھی کہ بھئی کوئی چیز تو ایسی ہونی چاہیے جس سے وہ اول ہو، اور کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جس سے وہ آخر ہو، تو لہٰذا وہ چیز جب درمیان میں آئی تو اس کے لیے واو آیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ جس کا وہ اول ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ جس کا وہ آخر ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ جس کا وہ ظاہر ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ جس کا وہ باطن ہے۔ تو وہ امام راضی کہتے ہیں وہ چیز ہے کائنات۔ وہ کیا ہے؟ کائنات ہے۔ یہ کائنات تھی نہیں، وہ پہلے تھا۔ یہ کائنات کل نہیں ہوگی، وہ پھر ہوگا۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی نمایاں ہے وہ اللہ سے ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی باطن بھی نہیں ہے، چھپا ہوا بھی اس کائنات میں اللہ سے زیادہ کوئی نہیں، اور اللہ کے جو قدرتیں ہیں اس سے زیادہ نمایاں بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کائنات کے اعتبار سے لفظ آیا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس کے بارے میں امام راضی ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جو بہت ہی محیب ہے، عمیق ہے، گہرا بھی ہے، ہیبت والا بھی ہے، یعنی یہاں آ کر آدمی سمجھ نہیں پاتا مفسر کہ یہ بات کیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں بڑی بڑی مفسروں نے بڑے غور و فکر کیے ہیں، بڑے بڑے وقت لگائے اس بات کو سمجھنے کے لیے، لیکن یہاں ضرورت نہیں کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کائنات سے پہلے بھی اللہ تھا، یہ کائنات ختم ہونے کے بعد بھی اللہ موجود رہے گا، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی روشنی ہے وہ سب اللہ سے ہے، اور اس کائنات کی سب سے چھپی ہوئی حقیقت بھی اللہ ہی ہے۔ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے کہا ہے کہ هو الاول انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تو سب سے اول ہے، تجھ سے قبل کوئی چیز نہیں تھی، اور وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی، ہے جی، کسی چیز کا تعلق ہی نہیں پھر تیرے ساتھ رہے، ہے جی۔ پھر کہا وانت الظاہر وقبلک فوق شیء، کہ تو اتنا ظاہر ہے، تجھ سے زیادہ نمایاں کوئی چیز نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، کہ تو اتنا باطن ہے کہ تجھ سے زیادہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں۔ تو لہٰذا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا اپنے حدیث میں کہ اللہ اس کائنات سے پہلے بھی اللہ تھا، اس کائنات کے فنا ہونے کے بعد بھی اللہ ہوگا۔ اس کو کہا جاتا ہے اس کی ذات ازلی ابدی سرمدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے، اور ہمیشہ تک ہے۔ ہمارا لفظ ہمیشہ ختم ہو جائے گا مگر وہ پھر بھی ہے، یعنی یہ تو ہمارے الفاظ ہیں نا، مخلوق کے پاس کچھ الفاظ ہو سکتے ہیں، مخلوق کی اپنی کچھ جو ہے محدود حدیں ہیں، تو ہم حد سے آگے نہیں جا سکتے، اس کی ذات لامحدود ہے، اس کی صفات لامحدود ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ معبود کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہو، اپنے مخلوق کی حاجت کو جانتا ہو، اس کی ضرورت کو جانتا ہو، اس کی زبان کو جانتا ہو، اس کی حاجت پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہو، یہ ہے نا معبود، تو اس کی شان ہی ہے، وہ خالق ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی تو ذات پاک ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اپنی حکمت کے تحت 6 دن لگائے، یہ وہ اس کی حکمت ہے، یعنی وہ پیدا کرنے چاہے امر کن سے تو ایک آنے واحد میں بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ اس کی شان ہے کہ اس نے تخلیق میں تمہارے ادوار کے اعتبار سے 6 دن لگائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد وہ عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوا، یعنی اس کے بارے میں امام مالک نے کہا ہے کہ کوئی شخص پوچھنا چاہے کہ کیا اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گر ہوا تھا، تو کہا جائے گا جی قرآن مجید کے الفاظ یہی ہیں، لیکن اگر وہ پوچھے کہ بھی کیسے جلوہ گر ہوا تھا، تو پھر کہا جائے گا کہ اس کی کیفیت معلوم نہیں، کیفیت ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیسے، اس لیے پھر اضافہ کیا جاتا ہے ترجمے میں کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یعنی وہی جانتا ہے کس طرح اس کی جلوہ گر ہوئی، اس کی کیسی تجلی ہوئی، کیا تھی، یہ کیفیت ہمیں نہیں معلوم، بلکہ امام مالک نے کہا اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، یہ وہ بات ہے کہ جو ہندوستان کے اکثر فلسفیوں نے یا دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں نے اللہ کے بارے میں تعارف حاصل کرتے ہوئے یہ غلط عقیدہ گڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کلیات کو جانتا ہے، اللہ جزیات کو نہیں جانتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں جانتا، کلیات کو جانتا ہے۔ یہ فلسفے والوں نے یہ بات کہی،
تو اس کی تردید کے لیے اس دور میں بھی کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نازل فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جا رہا ہے، ایک ایک قطرے کو جانتا ہے، ایک ایک بیج کو جانتا ہے جو زمین کے اندر گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کلیات کو جانتا ہے، وہ جزیات ایک ایک ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جا رہا ہے، وما یخرج منہا، اور اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے، کومپلیں نکل رہی ہیں، گھاس اگ رہا ہے، ہر چیز جو کچھ زمین سے نکلے گی وہ ہر چیز کو الگ الگ جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اس کا علم جو ہے کلیات پر محیط ہے اور جزیات کو نہیں جانتا، ہر چیز کو الگ الگ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، آسمان سے ہر اترنے والی چیز کو بھی جانتا ہے۔ وما يعرج فيها، اور اس کو بھی جانتا ہے جو زمین سے اوپر چڑھتا ہے۔ پتہ چلا کہ کائنات کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، تم سے اللہ جدا، اس کی معیت تمہارے ساتھ، یہ معیت علم کے ساتھ نہیں ہے، اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ کہا گیا، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس کو شاید ایک شعر تو بعض اوقات لوگ اس کے مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ جڑتا ہے بعض باتوں میں۔ وہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، رب رب کر دے بڈھے ہوئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج خورا نہیں لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا آقا تو تن منوارے۔ یہ ہے کہ بھئی قرآن مجید میں وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تو تمہارے اندر ہے، تو یہاں کہہ رہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا، جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر دوبارہ بات وہی آئی جو پہلے آئی تھی، اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں میں، اسی کو زیبا ہے اور وہی بادشاہی کر رہا ہے، نہ کسی اور کو زیبا ہے نہ کوئی اور بادشاہی کر رہا ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اس کے حکم میں کوئی شریک، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ہے بادشاہی زمینوں اور آسمان میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور کائنات کی ہر بات کو پلٹ کر آخر اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ترجع الامور وہی ہے، کاموں کا رجوع، تمام امور کا رجوع اسی کی بارگاہ میں، یعنی گویا کل کائنات کا ہیڈ کوارٹر اسی کی بارگاہ میں۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن کے حصے میں لے آتا ہے، کھینچ لاتا ہے، دن ٹائم گھٹتا رہتا ہے تو رات کو دن کے حصے میں لے آتا ہے۔ وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیل، اور دن کو رات کے حصے میں لے آتا ہے۔ وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کی بیتوں کو خوب جانتا ہے، دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ آپ کے سینے کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں جن کو آپ بھی ابھی نہیں جانتے، جو بعد میں ظاہر ہوں گے، ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروانے کے بعد بندوں سے مطالبہ کیا ہے، آمنو باللہ ورسولہ، پھر ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو جس میں تمہیں اللہ نے اوروں کا جانشین کیا، پہلے بھی لوگ تھے تمہارے سے پہلے، یہ مال دولت، یہ زمین، یہ جائیدادیں ان کے پاس تھی، پھر ایک وقت آیا کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور اللہ نے تمہیں مال کا وارث بنا دیا، تو لہٰذا اس مال سے خرچ کرو اس کے راستے پہ۔ فالذین آمنوا منکم، تو تم میں ایمان لائے، وانفقوا، اور اس کے راہ میں اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں خرچ کرے، لہم اجر کبیر، تو ان کے لیے بڑا ثواب ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، یہ ایک شکوے کے انداز میں فرمایا گیا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ،
حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے اگر تمہیں یقین ہو۔ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، وہی تو ذات پاک ہے کہ اپنے بندہ پر روشن آیات اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے من الظلمات الی النور، روشنی کی طرف لے آئے۔ کون لائے؟ اللہ کا رسول۔ اللہ کا رسول تمہیں کفر اور ظلمت کے اندھیروں سے کھینچ کر تمہیں اسلام اور قرآن کی اور ایمان کی روشنی میں لے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پہلے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ایمان نہیں لاتے، اب کہا تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جھنجھوڑا جا رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حالانکہ آسمان اور زمین سب کا وارث اللہ ہے۔ کہنے کے مراد کیا ہے کہ آخر تم ہر چیز چھوڑ ہی جاؤ گے، اس کا حقیقی وارث تو اللہ ہی ہے، پھر تم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ مال تو اللہ کا ہے، اللہ نے دیا تمہیں، تم خرچ کرنے سے ہاتھ کیوں کھینچتے ہو؟ اس کے راستے میں جہاں جائز بنتا ہے وہاں خرچ کرو۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں وہ برابر نہیں ہے جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا تھا اور جہاد کیا تھا۔ یہ اب صحابہ کرام کی گریڈیشن، ان کی درجہ بندی کا تذکرہ آ گیا ہے۔ جن لوگوں نے حدیبیہ سے یا فتح مکہ سے قبل اللہ کے راستے میں جہاد کیا، رسول اللہ کی نصرت کی، آپ پر اپنے مال اور جان کو نچھاور کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند کیا، قرآن مجید میں کہہ دیا کہ ان کے برابر پچھلے نہیں ہو سکتے، ان کے بعد جو آئیں گے وہ ان کے برابر درجے میں برابر نہیں ہے، لیکن آگے ان کے بارے میں بھی نام ہے، درجہ ان کا بڑا ہی رکھا ہے۔ جنہوں نے پہلے سے جانیں دی، جنہوں نے قربانیاں دی، مشکل وقت تھا یار، ان کے بیٹے اور ان کے مال اور انہوں نے جو مہاجرین گئے تھے انہوں نے وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، جو مدینے والے تھے انہوں نے پوری دنیا سے لڑائی لی، تو لہٰذا سب ہی حضور کے تمام دوست ہی نرالے ہیں، ہر کوئی جو ہے اپنی جگہ پر الگ مقام رکھتا ہے، لیکن یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کا بھی یہ درجے میں بلند ہے جو پہلے والے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور یاد کیا۔ اولئک اعظم درجہ، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، ان سے وہ درجے میں بڑے ہیں جنہوں نے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ لیکن دونوں گروہوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ نے ان دونوں گروہوں سے بھلائی کا وعدہ کیا۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ سب کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا وعدہ ہے، اللہ انہیں بخشے گا، انہیں جنت عطا کرے گا، اللہ کی طرف سے ان پر مہربانی ہوگی، لیکن درجہ ان کا برابر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں دوسروں کے درجے اور ہیں اور بعد والوں کے درجے اور ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور قرض حسنا دے۔ قرض حسنا کہا جاتا ہے جو دے کر آدمی جلدی سے مطالبہ نہیں کرتا اور اضافہ بھی نہیں مانگتا، اور کہتا ہے جب اس کے پاس حالات سازگار ہوں گے تو مل جائے گا، کوئی بات نہیں، حالات سازگار ہوتے ہیں تو پھر مطالبہ کرتا ہے، وگرنہ کچھ نہیں، اس کو قرض حسنا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھی میرے راستے میں لگاؤ نا مال قرض حسنا سمجھ کے، لیکن میں تو بڑھا چڑھا کر دوں گا، لیکن تم قرض حسنا سمجھ کر ہی دو، اپنا مال لگاؤ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو وہ اس کے لیے دونے کر دے گا، بڑھا دے گا، اللہ بڑھا کر دے گا، لیکن تمہارے ساتھ شرط نہیں ہے، دینے کے وقت تمہیں قرض حسنا ہی دینا ہوگا۔ وَلَهُ أَجْرٌ عظیم، اور اس کے لیے عزت کا اجر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی دے گا اور دونے بڑھا چڑھا کر بھی دے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے قیامت کے دن کہ ان کا نور ہے ان کے آگے اور ان کا نور ہے ان کے دانے۔ ایمان کا نور، نمازوں کا نور، دانے سے مراد چونکہ داہنی طرف والے جنتی ہیں، پیچھے آگے ہی صورت اس لیے بتایا گیا ہے کہ ان کے نور ان کے دانے بھی، ان کا نور ان کے سامنے بھی، اسی نور کی روشنی میں وہ سفر کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، بالکل اندھیرا، نہ سورج کی روشنی ہوگی نہ کوئی چیز، گھٹا ٹوپ اندھیرا، ہر شخص نے سفر کرنا ہے اپنی روشنی میں۔
کسی اور کی روشنی میں وہ سفر نہیں کرے گا۔ تو اپنی روشنی اعمال کی روشنی ہوگی، ایمان کی روشنی ہوگی، اعمال کی روشنی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ ایمان کی روشنی بالکل پیشانی پہ ہوگی، وہ سامنے اجالا کرے گی، اور اعمال کی روشنی دائیں طرف ہوگی۔ تو لہٰذا ہر شخص اپنی روشنی میں سفر طے کرے گا، اسے کہیں سے باہر سے کوئی سورج کی روشنی یا بلب کی روشنی نہیں ملے گی۔ اسے بتایا گیا ہے کہ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے، بشراکم الیوم، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہارے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے، خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، تم اس میں رہو گے ہمیشہ، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، یعنی یہ ہے کامیاب جو ہوئے ہیں تو یہ حقیقی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کیا کہیں گی، للذین آمنوا، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی نگاہ کرو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لے لیں، کیونکہ ان کے پاس تو نور نہیں، دنیا میں اللہ کے رسول کو دل سے مانا نہیں تھا، تو عقیدے کا نہ نور ہے نہ اعمال کا نور، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لہٰذا وہ مانگ رہے ہوں گے کہ ہمیں ذرا ہماری طرف منہ کرو، ہمیں بھی کچھ نظر آ جائے، ہم اپنے آپ کے نور سے کچھ حصہ حاصل کریں، ہمیں ایک نگاہ دیکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں۔ کی لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو، واپس پلٹو، وہاں نور ڈھونڈو، دنیا میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر نور ڈھونڈو، وہاں سے لوٹیں گے، یعنی نور تو وہاں ملنا تھا، وہاں تو ہم نے نور حاصل نہیں کیا، یہاں نور کہاں سے لیتے ہو؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ سُورٍ لَهُ بَابٌ، جب ہی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، یعنی وہ تھوڑی بہت جو روشنی ان کی انہیں محسوس ہو رہی تھی وہ بھی ان سے ختم کر دی جائے گی، وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں گے۔ باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس میں ایک دروازہ ہے، اس کے اندر کی طرف رحمت، اس کے باہر کی طرف عذاب، یعنی ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ایک طرف ایمان والے جا رہے ہیں رحمت کے اندر اور دوسری طرف وہ عذاب والے کھڑے۔ ینادونہم الم نکم معکم، منافق مسلمانوں کو پکاریں گے، منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کہ یار ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی تھے، یعنی ہم کم کافروں کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی تھی، گئے بھی تھے نا، تو آپ ہی کے ساتھ رہے تھے، ہمیں آپ اپنے ساتھ لے لو۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، وہ کہیں گے نہیں مگر تم نے اپنی جانیں فتنہ میں ڈالی تھی، تم نے دل سے اللہ کے رسول کو نہیں مانا تھا، اور مسلمانوں کی برائی تکتے رہے تم، اور شک رکھتے تھے تم، اور جھوٹی طمع نے تمہیں فریب میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت آ گئی، اور تمہیں اللہ کے حکم یعنی موت کے بارے میں اس بڑے فریبی نے فریب دیا۔ کون ہے بڑا فریبی؟ شیطان۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اس بدلے میں کوئی قیمت میں نہیں لی جائے گی کہ تمہیں قیمت کے بدلے کو روشنی دی جائے، اور نہ کھلے کافروں سے، اعلانیہ کافروں سے بھی کوئی فدیہ قبول نہیں، اور تم منافقوں سے بھی کوئی فدیہ قبول نہیں۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہیا مولاکم، آج وہی تمہاری ساتھی ہے، وہی آگ ہی تمہارا ساتھی ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا انجام ہے۔ یہ ساری بات قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ کر اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بات کی پھر، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ ایمان والوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ کیا تمہیں ابھی خیال نہیں آیا کہ تم اللہ کے ذکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے جھک جاؤ، اس حق کے لیے بھی جھک جاؤ جو اللہ نے اتارا ہے؟ وہ حق کون ہے؟ قرآن مجید اور رسول پاک کی ذات۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان جیسے نہ ہو جاؤ جن کو پہلے کتاب دی گئی، یہودی، پھر ان پر مدت دراز جب ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، جب ایک عرصہ گزرا تو کتاب اللہ کے بارے میں انہوں نے پس پش چھوڑا اور اپنی مرضی کرنا شروع کر دی، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر
خدا کی فرمانبرداری نہیں کرنے والے یعنی فاسق ہیں. فاسق کہتے ہیں اطاعت سے نکلا ہوا، اللہ کی فرمانبرداری سے نکلے ہوئے ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو تم کہ اللہ ہی زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد. جب کچھ دیر بارش نہیں ہوتی تو زمین کے اندر طاقت نہیں رہتی کچھ بھی اگانے کی. پھر جب اللہ بارش نازل کرتا ہے تو اس سے سبزہ اگتا ہے، ہر چیز اگتی ہے، تو وہ زندہ، اس سے زندگی اسے کہا گیا. یعنی گویا مردہ ہونے کے بعد دوبارہ اللہ نے زمین کو زندہ کر دی. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں آیات بیان فرما دی کہ تم سمجھو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں وہ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، ان کا اللہ دونا کر دے گا، ان کے دونے ہیں اللہ کے ہاں، اور ان کے لیے عزت کا ثواب بھی ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے. ایمان لانے میں رسولوں کے جو ہے ایک پورا گروپ ہے، پورا ایک اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ بنایا ہے نبوت و رسالت کا، اس پورے گروہ میں سے آپ ایک نبی کو بھی جدا نہیں کر سکتے. ہر نبی پر ایمان لانا ہوگا، چاہے ہمیں کسی نبی کا نام آتا ہے یا نہیں. ہم کہیں گے ہم تمام انبیاء پر ایمان لائیں. اگر ایک نبی کو بھی کوئی شخص جدا کرے اس گروہ سے تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا. اس لیے کہا گیا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں سچے مومن، اور اوروں پر گواہ بھی وہی ہیں اپنے رب کے یہاں. لہم اجرہم نورہم، ان کے لیے ان کا ثواب ان کا نور ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں. کی ٹائم ہو گیا ختم کر لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، 2 کل پڑھ لیں گے. صدق اللہ العظیم.